بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو پاکستان میں امریکی سفارتخانہ کب جلایا گیا اس سے متعلقہ ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ 20 نومبر کو 400 سے زائد شدت پسندوں نے نئی اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد الحرام میں محصور کر کے شدت پسندوں نے اس کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق سعودی علاقے نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا، لیکن اس وقت دنیا میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ایسے میں صرف افواہوں کا بازار گرم تھا کہ کعبے کے محاصرے کا ذمہ دار کون ہے۔ اس حوالے سے کئی افواہیں اور سازشی نظریات گردش میں تھے جب اگلے ہی دن اسلام آباد میں ایک مشتعل ہجوم نے امریکی سفارتخانے پر دعویٰ بول دیا، جہاں سفارتکاروں اور امریکی فوجیوں سمیت قریب 150 افراد کا عملہ کام کرتا تھا۔ 21 نومبر 1979 کی صبح اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے میں سیاسی شعبے کے سربراہ ہربرٹ ہیگرٹی اپنی کار میں دفتر جا رہے تھے جب انہوں نے سرکاری ریڈیو پر سنا کہ خانہ کعبہ کے محاصرے پر پورا ملک سوگوار ہے اور مارکیٹوں میں دکانیں بند رہیں گی۔ ہیگرٹی نے کتاب سفارتخانوں کے محاصرے میں اس روز سے متعلق اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ انہوں نے دن کے آغاز پر ہی محکمہ خارجہ کو امیڈیٹ کیبل بھیجی جس میں پاکستان میں کسی امریکی مخالف سرگرمی کے حوالے سے متنبع کیا گیا۔ 6 سال قبل اسلام آباد کے کونے میں دیہی علاقوں کے بیچوں بیچ $21 ملین کی لاگت سے کلب، سکول اور ہاؤسنگ بلاکس پر مشتمل امریکی سفارتخانہ تعمیر کیا گیا تھا، جسے امریکی میرینز کے ایک چھوٹے دستے کی حفاظت حاصل تھی۔ صبح قریباً 11 بجے سفیر اور ڈپٹی چیف آف مشن کے عمارت سے باہر جانے پر ہیگرٹی وہاں سب سے سینئر افسر بن گئے۔ انہیں قریب واقع آسٹریلوی سفارتخانے کے سفیر نے فون کر کے بتایا کہ قریب 500 نوجوانوں پر مشتمل ایک ہجوم امریکی سفارتخانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی مظاہرین قریب آئے، ہیگرٹی نے مذاکرات کے لیے باہری دروازے پر ایک اردو بولنے والے افسر ڈیوڈ ویلج کو بھیجا۔ عموماً مظاہرین سفارتخانے کے عملے کو اپنی درخواست تھما کر منتشر ہو جایا کرتے تھے۔ ویلج امریکی پالیسیوں پر اعتراضات پر مشتمل ان مطالبات کے ساتھ اندر لوٹے تو ہیگرٹی نے آسٹریلوی سفیر کو فون پر کہا، مجھے لگتا ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں اور اب آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ تاہم آسٹریلوی سفیر نے جواب دیا، افسوس کے ساتھ آپ کو مایوس کر رہا ہوں، ان کی بس ہمارے سامنے سے گزرنے کے بعد واپس مڑ گئی ہے اور وہ اب قائد اعظم یونیورسٹی سے مزید بسوں کے ساتھ آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کتاب مکہ کا محاصرہ میں صحافی یاروسلاف ٹرافی موو لکھتے ہیں کہ اس حملے کے آغاز امریکی سفارتخانے کی ایک گاڑی کو آگ لگا کر ہوا جو بدقسمتی سے احتجاج کے دوران عمارت کی جانب آئی تھی، جبکہ ممکنہ طور پر پولیس نے ابتدائی تصادم میں آصف نامی ایک طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہیگرٹی کو ڈر تھا کہ مظاہرین کعبے کے محاصرے سے جڑی افواہوں کی وجہ سے مشتعل ہوئے ہیں، جبکہ امریکی صدر کارٹر نے سفارتکاروں کو یرغمال بنانے پر ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکی دے رکھی تھی۔ ولیم پیٹسچر نے ہجوم کا شور سنا تو اپنا کھانا یعنی وہ ہاٹ ڈاگ وہیں چھوڑا اور ایک قریبی دفتر میں جا کر چھپ گئے، لیکن ہجوم میں سے چند لوگ انہیں دیکھ چکے تھے۔ امریکی مصنف سٹیو کول نے اپنی کتاب گوسٹ وارز میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ گوسٹ وارز کے مطابق ہجوم نے ولیم کو باہر نکلنے پر مجبور کیا اور چند مظاہرین نے زبردستی انہیں ایک گاڑی میں بٹھا لیا اور قریب ہی موجود قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل لے گئے۔ خوش قسمتی سے دن کے اختتام تک ولیم کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا، لیکن سفارتخانے میں موجود ان کے باقی ساتھی اتنے خوش نصیب نہیں رہے۔ سٹیو کول لکھتے ہیں کہ سفارتخانے کی عمارت کی تیسری منزل پر CIA کا اسٹیشن تھا، جہاں ڈپٹی چیف آف اسٹیشن باب لیزرڈ کے ساتھ ایک نوجوان CIA افسر گیری شیرون بھی موجود تھا۔ گیری شیرون بعد میں پاکستان میں CIA کے اسٹیشن چیف بنے، لیکن اس دن اسلام آباد میں ان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ سفارتخانے پر ہجوم کی جانب سے دعویٰ بولے جانے کے بعد ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ خفیہ دستاویزات کو کیسے بچایا جائے۔
انہوں نے تمام دستاویزات کو جلانے کی تیاری شروع کر دی۔ کھڑکی سے باہر کے مناظر پریشان کن تھے۔ انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ سفارت خانے کے گیٹ کے باہر بسوں سے سینکڑوں مظاہرین اتر کر عمارت کے گرد موجود حفاظتی باڑ بآسانی کود کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ چند مظاہرین نے رسیوں کے ذریعے دھاتی رکاوٹ کو بھی گرا دیا۔ گوسٹ وارز میں دعویٰ کیا گیا کہ ان مظاہرین میں طلبہ بھی شامل تھے، جن میں سے چند اسلحے سے لیس تھے۔ انہی میں سے ایک طالب علم نے سفارت خانے کے گیٹ پر گولی چلائی تو یہ گولی لوہے کی وجہ سے پلٹ کر مظاہرین میں سے کسی کو لگ گئی۔ سٹیو کول لکھتے ہیں کہ ہجوم میں یہ تاثر پھیلا کہ سفارت خانے کی چھت پر موجود امریکی فوجیوں نے گولی چلائی ہے، لیکن سفارت خانے میں صرف 6 میرین گارڈ تھے، جن میں سے چھت پر موجود 2 کو حکم تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہی گولی چلا سکتے ہیں۔ سفارت خانے کے اندر تھوڑی ہی دیر میں آواز گونجی کہ انہوں نے ایک میرین کو گولی مار دی ہے۔ ہجوم کی جانب سے گولی چلی جو چھت پر موجود 22 سالہ کارپورل سٹیفن کرولی کو لگی اور ان کا خون تیزی سے بہنے لگا۔ CIA افسران نے فرسٹ ایڈ کٹ اٹھائی اور چھت کی جانب دوڑے، جہاں انہوں نے سٹیفن کرولی کو زخمی حالت میں پایا۔ سفارت خانے کے ایمرجنسی پروٹوکول کے مطابق تمام عملے کو ایسی صورتحال میں ہدایت تھی کہ وہ کمیونیکیشن والٹ میں پناہ لیں جس میں مضبوط سٹیل کے دروازے تھے۔ عملے کو ہدایت تھی کہ وہ پناہ لینے کے بعد پاکستانی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے حکام کا انتظار کریں۔ اب دوپہر کا 1 بج چکا تھا اور ہجوم کو عمارت خانے میں داخل ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ چند ہفتوں قبل ذرائع سے CIA چیف اسٹیشن کو اطلاع ملی تھی کہ ایران میں امریکی سفارت خانے میں عملے کے چند افراد کو یرغمال بنائے جانے کے واقعے پر قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد امریکی سفیر آرتھر ہمل نے حکام سے درخواست کی تھی کہ سفارت خانے کے باہر مزید نفری تعینات کی جائے اور تقریباً 2 درجن مزید اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ دوسری طرف اس روز پاکستان کے فوجی صدر اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے راولپنڈی میں سائیکل پر سواری کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ سٹیو کول کے مطابق جب سفارت خانے سے مدد کے لیے فون کیا گیا تو فوجی قیادت کی اکثریت دستیاب ہی نہیں تھی اور اس کی وجہ سادگی کو فروغ دینے کی ایک مہم تھی۔ کتاب مکہ کا محاصرہ کے مطابق جنرل ضیاء پہلے ایک اوپن جیپ پر پنڈی کی گلیوں کا دورہ کرتے رہے، پھر سائیکل چلانے لگے، جس دوران ان کے روٹ پر تعینات خواتین پھول کی پتیاں پھینک رہی تھیں۔ جب جب جنرل ضیاء رکتے، ان کے مشیر لوگوں میں چاولوں کے تھیلے، نقد رقوم اور قرآن کے نسخے تقسیم کرتے۔ صحافی یاروسلاف ٹرافی موو لکھتے ہیں کہ امریکی حکام بڑی دیر سے ضیاء سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ معاملے میں مداخلت کی جا سکے۔ مظاہرین سے بچنے کے لیے سفارت خانے کے والٹ میں بند سینئر افسر ہیگرٹی سفیر آرتھر ہمل سے ریڈیو پر مسلسل رابطے میں تھے، جو سفارت خانے کے قریب اپنے گھر سے پاکستانی وزارت خارجہ، پولیس اور فوج کو بار بار فون ملا رہے تھے۔ مگر یاروسلاف ٹرافی موو کے مطابق جونیئر پاکستانی حکام نے کوئی اقدام نہ کیا اور ضیاء فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ صدر جمی کارٹر، جنہیں سیکرٹری خارجہ سائرس وانس نے صبح سویرے فون کر کے جگایا، بھی پہلی بار پاکستانی رہنما کے ساتھ رابطہ قائم نہ کر سکے تھے۔ اسلام آباد کے کئی امریکی سفارتکاروں نے بعد میں ضیاء پر الزام لگایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے حمایتی شدت پسندوں کو منتشر نہیں کیا اور سفارت خانے کو جلنے دیا۔ پاکستانی فوج اور پولیس کے دستے پورے دن ڈپلومیٹک ایریا میں آتے رہے، مگر اگلی صبح اخبار ڈان کی ایک رپورٹ میں اینی شاہدین کے حوالے سے لکھا گیا کہ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی نے اپنی کتاب بیٹرلز آف این ادر کائنڈ میں لکھا ہے کہ ماتحتوں کے مشورے پر جنرل ضیاء نے سائیکل پر پنڈی کے دورے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی کمزوری تھی کہ وہ کسی بھی ایسی چیز سے انکار نہیں کرتے تھے جو ان کی نام نہاد مقبولیت بڑھا سکے۔ 21 نومبر برا دن ثابت ہوا۔ کعبے کے محاصرے کی خبروں پر ضیاء سے پروگرام کینسل کرنے کا کہا گیا، مگر انہوں نے عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ جنرل چشتی کے مطابق وارث خان چوک پر عام لوگوں سے بات چیت کے دوران ضیاء الحق نے جان بوجھ کر یا بے دھیانی میں کعبہ کے محاصرے میں امریکہ کے ملوث ہونے کی افواہوں کا حوالہ دے دیا۔ جنرل ضیاء کی گفتگو سننے کے بعد مشتعل لوگ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ جنرل چشتی، جو ضیاء کی کابینہ میں پیٹرولیم کے وزیر تھے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دن قریب 3 بجے مجھے اپنی رہائش گاہ پر جنرل ضیاء کا فون آیا، مرشد امریکی سفارت خانہ جل رہا ہے، صورتحال بہت خراب ہے، ہجوم کسی امریکی سفارتکار کو بچانے نہیں دے رہا۔
तमाम सफारतकार दम घुटने से मर जाएंगे या जल जाएंगे, बराह करम चार्ज लें और कुछ करें। स्टीव कोल लिखते हैं कि 4 बजे के करीब एक फौजी हेलीकॉप्टर सफारतखाने की इमारत के ऊपर नमूदार हुआ, लेकिन चंद ही लम्हों बाद गायब हो गया। स्टीव कोल के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने दावा किया कि इमारत के ऊपर धुएं के बादल इतने घने थे कि हेलीकॉप्टर में मौजूद अमला कुछ देख ही नहीं पाया था। यारूस्लाव ट्रॉफी मूव के मुताबिक पाकिस्तानी फौज का यह हेलीकॉप्टर सफारतखाने के ऊपर उड़ान भर रहा था और हैगर्टी समेत दीगर हुकाम को लगा कि ये इनकी मदद को आन पहुंचा है, मगर पाकिस्तानी पायलट ने नीचे सूरत देकर अपना रुख मोड़ लिया। मुजाहरीन इस पर खुश हुए। अंदर फंसे अमरीकियों को लगा कि शायद आज वो जिंदा ना बच पाए। तकरीबन 2 बजे अमले में शामिल 140 अफराद, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। एक नौजवान एहलकार वाशिंगटन को हमले की इतला देने के लिए पैगाम तहरीर कर रहा था, जबकि बाकी अमला खुफिया दस्तावेजात को तबाह करने में मसरूफ थे। जैसे ही मुजाहरीन ने खिड़कियों को तोड़ना और इमारत को आग लगाना शुरू किया, बाकी अमले ने भी वाल्ट में पनाह ले ली, जिनमें टाइम मैगजीन की एक रिपोर्टर मार्सिया गोगर भी शामिल थी। बदकिस्मती से उन्हें उसी रोज कुछ मालूमात तक रसाई के लिए एक अमरीकी सफारतकार से मिलना था। दोपहर के बाद मुजाहरीन की तादाद बढ़ चुकी थी और वो सफारतखाने के कंपाउंड के हर हिस्से में फैल चुके थे। उन्होंने दफ्तरों को आग लगा दी और पूरी इमारत में आग के शोले भड़क उठे। इसी दौरान मुजाहरीन इमारत की छत पर चढ़ गए। अमले ने बाद में मीडिया को दिए बयानात में बताया कि मुजाहरीन वेंटिलेशन शाफ्ट से नीचे की तरफ गोलियां बरसा रहे थे। कम्युनिकेशन वाल्ट के बिल्कुल नीचे ही बजट और फाइनेंस का दफ्तर फाइलों और कागजात से भरा हुआ था। जब यहां आग लगी तो ऊपर कम्युनिकेशन वाल्ट गर्म होना शुरू हो गया। स्टील का दरवाजा भी आग के दबाव से मुतासर हुआ और ये तशवीश बढ़ गई कि यह दरवाजा किसी भी वक्त टूट सकता है। अब तक मैरीन फौजी भी बाकी अमले के साथ तीसरी मंजिल पर मौजूद वार्ड में पनाह ले चुके थे। इमारत के बाहर मौजूद गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। स्टीव कोल के मुताबिक अगरचे धुएं के बादल अब मीलों दूर से देखे जा सकते थे, ताहम अमरीकी सफीर हमल और CIA स्टेशन चीफ जॉन रेगन की जानिब से मुतअद्दिद बार मदद की दरखास्त के बावजूद कोई हुकूमती एहलकार बर वक्त नहीं पहुंच सका। शाम को बिलाखिर करीबन 5.5 घंटे बाद जनरल जिया ने पाकिस्तानी फौज के दस्तों को सफारतखाने में फंसे अफराद की मदद का हुक्म दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हैगर्टी याद करते हैं कि अमरीकी मैरीन्स के कारपोरल करोली, जिन्हें चेहरे पर गोली लगी थी, ने दम तोड़ दिया था, मगर ये खबर उन्होंने अपने तक रखी। इनसे दूसरी मंजिल से बजरिया एम्बेसी फोन 3 पाकिस्तानी मुलाजमीन और एक हस्पानवी मुलाजिम ने फोन पर राब्ता किया जो धुएं में सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने इन लोगों को खिड़कियों से बाहर कूदकर अपनी जान बचाने का कहा। चारों ने शलवार कमीज पहन रखी थी, इसलिए लोग इन्हें मुजाहरीन समझकर नोट्स ना कर पाते। ताहम 2 पाकिस्तानियों ने ऐसा ना किया और इनकी मौत धुएं में सांस ना ले पाने की वजह से हुई। इमारत में कई लोग आग के धुएं में गीले तौलियों के जरिए सांस ले रहे थे। अगर वो वाल्ट में ज्यादा देर मौजूद रहते तो दर्जा हरारत बढ़ने से इनकी मौत हो जाती। जान बचाने के लिए मास्टर सार्जेंट मिलर और दीगर अमरीकी एक पाकिस्तानी मुलाजम छत की तरफ भागे। उस वक्त तक तारीकी छा चुकी थी, जबकि कनाडा के सफारतकार रेडियो पर बता चुके थे कि मुजाहिरीन की तादाद कम हो गई है। एक एक करके तमाम लोगों को बाहर लाया गया। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मैरीन्स ने साइकिलों की मदद से एक सीढ़ी बनाई, फिर तमाम लोगों को वार्ड से बाहर निकाला। फौजी दस्ते इमारत के अंदर आ चुके थे, मगर अक्सर सिर्फ देख रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अमले को मालूम हुआ था कि मुजाहिरीन ने करोली के अलावा एक और अमरीकी फौजी का कत्ल किया है। वारंट अफसर ब्राइन एल्स उस दिन छुट्टी पर थे और अपने फ्लैट में सो रहे थे जब मुजाहिरीन ने उन्हें हलाक किया और फिर लाश को आग लगा दी। इस हमले में मजमूई तौर पर 2 अमरीकी फौजी और सफारतखाने के 2 पाकिस्तानी मुलाजमीन हलाक हुए, जबकि मरने वाले मुजाहिरीन की तादाद 2 बताई गई। यूनिवर्सिटी के तुलबा ने विलियम पेट्सचर को बेकसूर तस्लीम करके देर रात को रहा कर दिया और वो खुद ही पैदल चलते हुए वापस सफारतखाने तक पहुंच गए। हैगर्टी याद करते हुए हैं कि जब ये सब होने के बाद वो डिप्लोमेटिक एरिया में अपने घर पहुंचे तो उनके नौजवान बेटे डेवन दरवाजे के पीछे बेसबॉल बैट लिए सहमे खड़े थे। किताब मक्का का मुहासरा के मुताबिक
سفارت خانے کے حملے کو امید تھی کہ واشنگٹن یہ معاملہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھائے گا، مگر وہ حیران ہوئے جب صدر کارٹر اور وزیر خارجہ وانس نے جنرل ضیاء کے اقدامات کو سراہا۔ سابق امریکی صدر کارٹر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ صدر محمد ضیاء نے فوراً ہمارے لوگوں اور املاک کی حفاظت کے لیے پاکستانی دستے بھیجے۔ انہوں نے مجھ سے ذاتی طور پر اور امریکی لوگوں سے معذرت کی اور اصرار کیا کہ حکومت تمام نقصان کا ازالہ کرے گی۔ تاہم ہیگرٹی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ ہمیں اس پر بہت غصہ آیا، لیکن ہم پروفیشنلز تھے۔ جنرل چشتی کے مطابق قوم نے امریکی سفارت خانے کی تعمیری نو کے لیے 250 ملین روپے کا جرمانہ ادا کیا، صرف اس لیے تاکہ ملک کا سربراہ سائیکل چلا کر سادگی کا پرچار کر سکے اور کعبے کے محاصرے پر غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکے۔ اس روز پاکستان کے سرکاری ریڈیو کی نشریات کے دوران کہا گیا کہ لوگ جذباتی تھے اور انہیں قابو کرنا مشکل تھا۔ متعدد میڈیا رپورٹس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ یہ حملہ ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی کے اس بیان کے بعد ہوا جس میں انہوں نے کعبہ کے محاصرے کا الزام امریکہ پر عائد کیا تھا۔ کتاب مکہ کا محاصرہ میں صحافی یاروسلاف ٹرافی کے مطابق 22 نومبر کو ایرانی ٹی وی پر خمینی حج پر جانے والے درجنوں پاکستانی افسران سے ملتے نظر آئے، جنہوں نے راستے میں ایران میں قیام کر رکھا تھا۔ ان سے خطاب میں خمینی نے امریکی سفارت خانے کی تباہی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، پورا پاکستان امریکہ کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ سن 2019 کے دوران اسلام آباد میں امریکی سفارتکار ڈیوڈ ہیل نے سفارت خانے کے اس پاکستانی اہلکار کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے 21 نومبر 1979 کو 100 سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہجوم توڑ پھوڑ کر اور آتش زنی کر رہا تھا تو اس وقت محمد راشد عمارت میں شدید گرمی اور دھوئیں کے باوجود تہہ خانے میں رہے تاکہ جنریٹر کو آپریٹ کر سکے۔ عمارت کا وینٹیلیشن سسٹم اسی جنریٹر سے چل رہا تھا جس کی بدولت سفارت خانے کے کمیونیکیشن وارڈ میں لوگ سانس لے پا رہے تھے۔ مگر اس پورے واقعے کی سب سے دلچسپ بات جنرل چشتی کے بقول یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان نے جنرل ضیاء کو بتایا کہ وہ اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ خود امریکی سفارت خانے گئے تھے اور سویلین لباس میں انٹیلیجنس اہلکاروں نے تمام سفارتکاروں کو وینٹیلیٹرز سے نکال کر بچایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ایسی ہی نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔